یہ کہانی مانسیرا کے ڈاک بنگلے سے شروع ہوتی ہے، دریائے سرن اور کنہار کو عبور کرتی ہے، دریائے بولان اور وادی کاغان میں پروان چڑھتی ہے، جھیل سیف الملوک کے ٹھنڈے پانیوں سے پیاس بجھاتی ہے اور گلگت کے سرب فلک خشک پہاڑوں اور سبززاروں میں ختم ہو جاتی ہے۔ مانسیرا ایبٹ آباد سے 15 میل آگے ضلع ہزارہ کا مشہور قصبہ ہے۔ مانسیرا کا ڈاک بنگلہ 2-4 فرلانگ پر قصبے سے باہر اس سڑک پر واقع ہے جو مظفر آباد اور کاغان کو نکل جاتی ہے۔ ڈاک بنگلے کے شمال مشرقی جانب سڑک کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کا سلسلہ ہے جس پر خوبصورت چیڑ کے درختوں کے جھنڈ ہیں۔ غربی جانب قصبہ ہے، جنوب کی طرف سرسبز و شاداب کھلی وادی، تا حد نظر اونچے اونچے پہاڑوں کے سلسلے اور ان پر چیڑ اور دیودار کے جنگل۔ ڈاک بنگلہ ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے، یہاں سے وادی کا نظارہ نہایت طمانینت بخش اور سکون پرور ہے۔ ڈاک بنگلے میں 5 کمرے ہیں، سارے کمرے ایک ہی قطار میں ہیں۔ سڑک کی جانب پہلا کمرہ میرے پاس تھا جو متعلقہ محکمے نے مجھے 15 دن کے لیے دے رکھا تھا۔ دوسرے کمرے میں چیکو سلواکیہ کا کوئی سیاح تھا۔ تیسرے کمرے میں متعلقہ محکمے کا کوئی افسر ٹھہرا ہوا تھا۔ چوتھا کمرہ خالی تھا۔ 5ویں اور آخری کمرے میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی رہتے تھے جن کو میں پہلی نظر میں میاں بیوی سمجھا تھا، لیکن بعد میں خانسامہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ بہن بھائی ہیں۔ مجھے وہاں ٹھہرے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر ڈاک بنگلے کے کسی آدمی سے تعارف نہیں ہوا تھا۔ میں صبح جیپ لے کر کسی سمت نکل جاتا، دن بھر کچی پکی سڑکوں پر بے مقصد آوارہ گردی کرتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ مختلف مناظر دیکھنے کے سوا میرا کوئی مقصد نہ تھا۔ چیکو سلواکیہ کا سیاح شام کو لوٹتا تو اس کے پاس مختلف قسم کے پتھر ہوتے، برآمدے میں کرسی بچھا کر مختلف زاویوں سے مختلف آلات کی مدد سے ان پتھروں کو دیکھتا رہتا۔ آخری کمرے میں جو بہن بھائی رہتے تھے ان کو میں نے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ شام واپس آتے اور اپنے کمرے کے سامنے فوکس ویگن سے اترتے تو ان کی ایک آدھ جھلک نظر آ جاتی۔ لڑکی بھائی کی طرح شرٹ اور پتلون پہنتی، دونوں کا قد میانہ تھا اور دونوں کا رنگ گورا تھا۔ ایک دن شام کو نہا دھو کر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دوسرے لمحے 5 نمبر کا وہی نوجوان مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ میں نے خوش آمدید کہا اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، بال سیاہ اور گال ہلکے گلاب کی طرح سرخ تھے۔ اگر وہ صاف اردو نہ بولتا تو میں اسے یقیناً یورپین یا امریکن سمجھتا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے بتایا، میں ایرانی نسل ہوں، میرے ماں باپ تقریباً 50 برس ہوئے کراچی میں مستقل طور پر آباد ہو گئے تھے۔ میں کراچی میں ہی پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا اور تعلیم حاصل کی۔ ابھی میری عمر 6 برس سے کم ہی تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال بعد میرے والد نے ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی جس کے وطن سے میری یہ بہن پیدا ہوئی جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور جسے ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ میں دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے بات جاری رکھی، ہمارا باپ لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر مرا ہے، ہم دونوں نے ایم اے کر لیا ہے، فی الحال ہمارا ارادہ پہاڑوں پر گھومنے کا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ہنس پڑا۔ ہماری کہانی بہت ملتی جلتی ہے۔ ہمارے ابا لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر مرے ہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، ہر ایک کے حصے میں 1.25 لاکھ روپیہ نقد اور 2-2 لاکھ کی جائیداد آئی ہے۔ ہمارے ابا بہت کنجوس تھے، پہلے بہت غریب تھے، پائی اکٹھی کر کے انہوں نے اتنی جائیداد بنائی تھی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کس بےتابی سے ان کی موت کا انتظار کر رہے۔ ہمارا بڑا بھائی تو باپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور خوب نام پا رہا ہے، لوگ اسے بڑا قابل سمجھتے ہیں۔ دوسرا بھائی تارک الدنیا ہو گیا۔ تیسرا طوائف کے کوٹھے اور شراب کی بوتل میں ڈوب گیا ہے۔ خوب آدمی ہے، مست قلندر۔ مجھے تینوں میں سے یہی بھائی پسند ہے۔ چوتھا میں ہوں، آپ کی طرح ایم اے کر چکا ہوں۔
میں رشتوں وشتوں کا کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں۔ گو ابا مجھے بہت پیار کرتے تھے، مگر خود مجھے وہ بس واجبی لگتے تھے۔ تعلیم انہوں نے دلوائی، مگر پیسے کو محتاج رکھا۔ اس لیے ان کی موت سے مجھے کوئی خاص صدمہ نہیں ہوا۔ ایم اے کرنے کے بعد میں ملازمت کر کے پیسہ کما سکتا تھا، لیکن جب باپ کی دولت کا خیال آتا تو نوکری کو دل نہ چاہتا۔ پیسے پر سانپ بن کر بیٹھنے کا میں قائل نہیں تھا، جیسا کہ میرے ابا کا کردار تھا۔ انہوں نے جائیداد تو بہت بنا لی، نقد روپیہ بھی جمع کیا، لیکن خود زندگی کی آسائشوں سے محروم ہی رہے۔ نہ اچھا کھایا، نہ اچھا پہنا، اور نہ اس صدی کی دوسری سہولتوں سے فائدہ اٹھایا۔ افسوس وہ یہ نہ جان سکے کہ ان کی اولاد ان کی طرح نہ سوچے گی، اور وہ لوگ ان کی چھوڑی ہوئی دولت کو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق استعمال کریں گے، ورنہ بیچارے 4 دن تو آرام سے گزارتے۔ نوجوان نہایت غور سے میری باتیں سن رہا تھا اور برابر مسکرا رہا تھا۔ وہ بڑے تجسس سے کرسی کھینچ کر میرے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ اچھا پھر کیا بھائی، روپیہ میرے ہاتھ آ گیا ہے۔ نقد روپے کے لیے میں نے پلان بنا لیا ہے۔ 25,000 روپے اپنے ملک کی سیاحت پر خرچ کروں گا، ملک کا گوشہ دیکھوں گا۔ باقی 1 لاکھ روپے سے میں ساری دنیا کی سیر کروں گا۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر جائیداد بیچوں گا، اس میں سے 1 لاکھ روپیہ کسی اسپتال کے لیے وقف کر دوں گا، باقی کا بھی کوئی مصرف نکال لوں گا۔ تعلیم یافتہ آدمی ہوں، بھوکا تو مر نہیں سکتا۔ ملازمت، تجارت، ہر کام کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں ہر آدمی کو اپنی زندگی خود بنانی چاہیے۔ کیوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوان ہنس کر بولا، میرا خیال محفوظ رہے تو اچھا ہے، البتہ میری بہن آپ کے خیالات سن کر بہت خوش ہوگی۔ کیوں؟ کیا میں نے کوئی عجیب بات کہی ہے؟ اگر میں اپنی بہن کے خیالات نہ جانتا تو شاید آپ کی باتوں کو عجیب ہی سمجھتا، مگر اس کے ساتھ رہ کر مجھے کوئی چیز عجیب نہیں لگتی، کیونکہ اس سے زیادہ عجیب و غریب چیز روئے زمین پر دوسری نہیں ہوگی۔ میں نے حیرت و استعجاب سے، کچھ اور شوق سے اپنے نئے دوست کی طرف دیکھا۔ اس نے نہایت تسلی اور ٹھہراؤ سے اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں، میں سچ کہتا ہوں، میری بہن کو بعض لوگ پاگل سمجھتے ہیں، مگر یہ غلط ہے۔ وہ پاگل نہیں ہے، دراصل وہ انسان کی شعوری سطح سے بہت زیادہ باشعور ہے۔ اس کی غیر معمولی ذہانت کے سامنے ذہین سے ذہین آدمی بھی خود کو بے بس پاتا ہے، اس لیے اسے پاگل یا نیم پاگل کہہ کر ایک طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ یہ تو خیر جس وقت آپ اس سے ملیں گے تو خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس وقت میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 2 روز کے لیے ایک ضروری کام سے راولپنڈی جا رہا ہوں۔ وہ ساتھ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، کیونکہ ڈاک بنگلے میں آپ کے سوا کوئی آدمی ایسا دکھائی نہیں دیتا جو اسے جتائے بغیر اس کا دھیان رکھے۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، کیونکہ وہ موت سے ذرا بھی خائف نہیں۔ اگر وہ آپ سے خود بات نہ کرے تو آپ اس سے ہرگز بات نہ کریں۔ البتہ میں اسے بتا کر جاؤں گا کہ آپ سے میری شناسائی ہو گئی ہے۔ وہ من موجی لڑکی ہے، شاید آپ سے بات کرے نہ کرے، بہرکیف میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اسے احساس کرائے بغیر آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ بہت بہتر جناب، میں نے اپنے نئے دوست سے وعدہ کیا، مگر میں تو صبح صبح نکل جاتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں۔ میں اپنی غیر موجودگی میں کس طرح ان کا خیال رکھ سکوں گا؟ اس کی ذمہ داری میں آپ پر نہیں ڈالتا۔ آپ اپنی مصروفیات میں بالکل ناغہ نہ کریں۔ جب آپ ڈاک بنگلے میں موجود ہوں تو اس سے باخبر رہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس سے دوبارہ وعدہ کیا، لیکن میرا ذہن متذبذب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر اس کی اتنی خبرگیری کیوں کی جا رہی ہے؟ اصل چیز اس کی زندگی ہے، وہ بولا۔ وہ بہت غیر معمولی لڑکی ہے، مگر اسے اپنی اہمیت کا احساس نہیں۔ وہ 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ آج کل وہ بہت حشاش بشاش رہتی ہے، مجھے ایسا کوئی شبہ بھی نہیں ہے، مگر میں اس سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، اس لیے اس سے غافل نہیں رہتا۔ اب میں کسی حد تک اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ یہ نوجوان اپنے اظہار میں مخلص تھا، لیکن یہ عجیب و غریب لڑکی یک بارگی میرے دل میں اس سے ملنے اور دیکھنے کی زبردست خواہش پیدا ہوئی۔ صبح میں تیار ہو کر باہر آیا تو اس کی فوکس ویگن موجود نہیں تھی۔ یقیناً عاطف پنڈی چلا گیا ہوگا۔
میں نے جیپ کا تیل پانی چیک کیا، پانی کم تھا۔ خانسامہ کو آواز دی، وہ تھوڑی دیر بعد پانی کا جگ لے آیا۔ ریڈیٹر میں پانی ڈال کر میں نے خانسامہ کو رات کے کھانے کے متعلق ہدایات دی اور پھر جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ اچانک سفید پتلون اور سرخ شرٹ پہنے، سیاہ چشمہ لگائے اور کندھے پر ہلکا سا جھولا لٹکائے وہ لڑکی تیز تیز آئی اور اس نے ہنستے ہوئے گڈ مارننگ کہا۔ میں نے حیرت اور شوق سے اس کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے میری نظر اس کی ننھی سی خوبصورت ناک پر پڑی۔ اس کا رنگ گورا تھا لیکن ہلکا زردی مائل، بھائی کی طرح اس کے گال سرخ نہیں تھے۔ میں نے گڈ مارننگ کا جواب دیا تو وہ بولی، اگر آپ محسوس نہ کریں تو آج مجھے بھی سیر کے لیے ساتھ لے جائیں۔ میرے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، وہ ذرا بھی نہ گھبرائی۔ اس کا نچلا ہونٹ بیچ میں ہلکا سا دبا ہوا تھا، دباؤ کے دائیں بائیں ہلکے ہلکے ابھار تھے، ان ابھاروں میں چھوٹی چھوٹی عمودی لائنیں تھیں۔ یہ عجیب و غریب ہونٹ تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو میرے ساتھ ڈر نہیں لگے گا؟ ڈر؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ کس بات سے؟ آپ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بیٹھ جائیں، میں اس کے جواب سے مطمئن ہو گیا۔ وہ لپک کر میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے بٹراسی جانے والی سڑک پر جیپ ڈال دی۔ 4-5 میل تک ہم نے کوئی بات نہ کی۔ سڑک پیچیدہ تھی، ہم خاموشی سے موڑ مڑتے رہے۔ اترائی کے بعد اب چڑھائی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے گیئر بدلا، جیپ نے معمولی سی سپیڈ پکڑ لی تو میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کے بال جو کاندھوں تک لمبے تھے ہوا میں اڑ رہے تھے، کبھی کبھی ایک آدھ لٹ اس کے رخساروں اور گردن سے لپٹ جاتی۔ اس کے بال سیاہ تھے اور اس کی گردن گول اور خوبصورت تھی۔ سیاہ بالوں اور سرخ شرٹ کے کالروں کے درمیان سفید گردن کو میں کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن یہ منظر دیدنی تھا۔ اچانک ایک موڑ پر بس سامنے آ گئی۔ میں نے گھبرا کر سٹیئرنگ گھمایا اور بمشکل جیپ کو قابو کیا۔ میں نے دیکھا لڑکی کے چہرے پر خطرے کا معمولی تاثر بھی نہیں تھا۔ ہنس کر بولی، مجھے ہی دیکھنا ہے تو میں سارا دن آپ کے ساتھ رہوں گی، جی بھر کر دیکھ لینا۔ یوں اپنی زندگی خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟ مجھے اس کی سچی بات بالکل اچھی نہ لگی۔ آپ خواہ مخواہ خود کو اہمیت دے رہی ہیں۔ وہ زور سے ہنس پڑی اور بولی، لوگ ہمیشہ حقیقت سے چڑھتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بات آگے بڑھنے والی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے یہ بتائیے کہ حقیقت ہوتی کیا ہے؟ میں کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ چلو چھوٹی ہوئی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ کیا آپ واقعی میری طرف دیکھ نہیں رہے تھے؟ ہاں، دیکھ رہا تھا۔ ہر نئی چیز کی طرف آدمی دیکھتا ہی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جیپ اب پے در پے موڑوں سے نکل گئی تھی۔ آگے سڑک دور تک صاف تھی۔ لیجئے اب تو کھلی سڑک آ گئی، وہ بولی۔ ہمیں ایک دوسرے سے تعارف کر لینا چاہیے۔ ہاں، مجھے وسیم کہتے ہیں۔ میرا نام امتل ہے۔ نام صرف پہچاننے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ بہت گڑبڑ کرتے ہیں، بڑا غلط تاثر دیتے ہیں، اس لیے ناموں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے۔ 1 گھنٹے بعد ہم بٹراسی پہنچ گئے۔ جیپ سے اترے تو ڈاک بنگلے کا چوکیدار تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ میں نے اسے 5 روپے کا نوٹ دیا اور چائے کے لیے کہا۔ ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ امتل نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا تو بے اختیار بولی، کیسا بے پناہ منظر ہے، بھائی جان اس طرف آئے ہی نہیں۔ ڈاک بنگلے کی طرف پشت کر کے آدمی کھڑا ہو تو نہایت ہی خوبصورت منظر دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا سا بائیں بالکل نزدیک چیڑوں کا گھنا جنگل، سامنے بہت دور سیاہ اور سبز اونچا پہاڑ، بالکل نیچے بل کھاتی ہوئی سڑک 7 میل تک ڈھلانوں سے ہوتی ہوئی دریائے کنہار میں ڈوب جاتی ہے۔ دریا کے اس پار گڑی حبیب اللہ کا قصبہ ہے۔ دائیں ہاتھ کے پہاڑ بالکل خشک تھے۔ میں نے امتل سے کہا، اس سڑک کی طرف دیکھیے، ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑے اژدہے نے پیاس بجھانے کے لیے اپنا سر دریائے کنہار میں ڈال دیا ہو۔ امتل نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ مچل گئی۔ اس نے سیاہ چشمہ اتار لیا۔
میں نے پہلی بار اس کی سیاہ اور گول گول حیرت زدہ آنکھوں کو دیکھا۔ یہ بچوں کی طرح حیران حیران آنکھیں تھیں جن میں بلا کا تجسس ہوتا ہے۔ میں نے ایسی آنکھیں آڈرے ہیپبرن، ملکہ فرا دیبا اور شہزادی ثروت کے چہروں پر دیکھی تھیں۔ ہو بہو یہ وہی آنکھیں تھیں، منفرد اور غیر معمولی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس نے میری محویت دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی آنکھیں۔ ارے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ تو بٹن ہے، بٹن۔ عاطف بھائی بھی یہی کہتے ہیں اور ٹھیک ہی کہتے ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی تو ہیں۔ نہیں، میں نے پرزور تردید کی، سبھی احمق ہیں، ایسی آنکھیں شہزادیوں کی ہوتی ہیں، اور اگر وہ شہزادیاں نہیں ہوتی تو ایک نہ ایک دن شہزادیاں بن جاتی ہیں۔ وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی اور ایک چٹان پر جا بیٹھ۔ اس نے ایک خاص ادا سے بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے پھینکا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، شاید آپ کا مشاہدہ بہت گہرا ہے، یا پھر آپ علم قیافہ جانتے ہوں گے، اور یا پھر پچھلے جنم میں شہزادیوں کے ساتھ صحبت رہی ہوگی۔ جی نہیں، میں پچھلے اور اگلے جنم کا قائل نہیں ہوں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے ایٹمی دور کی شہزادی ثروت، ملکہ فرا دیبا اور آڈرے ہیپبرن آج کے دور کی شہزادیاں ہیں۔ اخا، وہ چٹان سے اتر آئی۔ آپ نے واقعی اتنا باریکی سے جائزہ لیا ہے؟ ہاں، یہ میری ہابی ہے۔ میں دانتوں، ناکوں اور آنکھوں کی لاکھوں قسمیں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور اپنے اس تجزیے میں شاذ و نادر ہی غلطی کرتا ہوں۔ واہ، اس کی آنکھیں جلد جلد پھڑکنے لگیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، بہت ہی اچھا۔ یہ فکرے جیسے اس نے مجھ سے نہیں اپنے آپ سے کہے ہوں اور بے خیالی میں آگے نکل گئی۔ اب اس کی میری طرف پشت تھی، اس کا جسم نہایت ہی نازک اور متناسب تھا، اس کے ذہن سے بالکل مختلف۔ اب وہ ایک ڈھلان پر کھڑی تھی اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے کسی چیز کو نشانہ بنا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے جسم کے دل لبھا دینے والے زاویوں کو دیکھ رہا تھا جو پتھر اٹھانے اور پتھر پھینکنے سے پیدا ہو رہے تھے۔ دنیا چاہے نامکمل ہی ہو، لیکن دنیا میں ایک چیز مکمل ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے جوان عورت کا جسم۔ اتنے میں چوکیدار آ گیا۔ چائے تیار تھی۔ میں نے امتل کو آواز دی اور ہم ڈاک بنگلے کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ امتل نے بڑے سلیقے سے چائے بنائی۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ جب اس نے کپ میری طرف بڑھایا تو میں نے مسکرا کر دوبارہ وہی سوال کیا، آپ کو میرے ساتھ اکیلے آنے میں ڈر نہیں لگا؟ واہ صاحب، میں آخر آپ سے کیوں ڈرتی؟ آپ کوئی جن بھوت یا روایتی قسم کے دیو تو ہیں نہیں کہ مجھے ڈر لگے، مگر آپ ایک کمزور لڑکی ہیں اور میں ایک طاقتور مرد۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا اور ہنس پڑی۔ گویا آپ کو گھمنڈ ہے کہ آپ میری عزت لوٹ سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ آپ طاقت کے ذریعے شاید ایسا کر سکتے ہوں، لیکن جس حرکت میں میری مرضی شامل نہیں ہوگی اسے آپ ہرگز مکمل نہیں کہہ سکتے۔ یک طرفہ کارروائی سے میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ چونکہ میں نے اپنی خوشی سے آپ کو کچھ نہیں دیا، میں روپیہ تو ہوں نہیں کہ آپ مجھے چھین لیں گے اور بازار میں اسے خرچ کر سکیں گے۔ میں ایک وجود ہوں، ایک ٹھوس تحریک ہوں۔ میں اپنی مرضی سے تو سب کچھ دے سکتی ہوں، مگر طاقت اور زبردستی سے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں بے ساختہ بولا۔ میں اس کی باتوں سے متاثر ہو چکا تھا۔ اس کے بھائی نے اس کے متعلق ٹھیک ہی کہا تھا، وہ عام لڑکی نہیں، یقیناً میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے خالی پیالی فرج میں رکھ دی تو وہ بولی، اور بنا دوں؟ ہے تو اچھی۔ میں نے کہا، تو اور لیجئے۔ وہ دوسری پیالی بنانے لگی۔ میں اس کے خوبصورت بالوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی مرمری گردن پر کھیل رہے تھے۔ وہ پیالی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی متجسس آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ بھائی جان نے کہا تھا آپ عجیب و غریب آدمی ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ چلی آئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ عجیب و غریب آدمی کیسے ہوتے ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں عجیب و غریب تو نہیں ہوں، سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ لگتا تو ہے آپ کی آنکھوں میں بڑا حجاب ہے، مگر کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہو، کون اندر کے بھیدوں کو پا سکتا ہے۔ لوگ تو پا لیتے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ بے وقوف پا لیتے ہیں، وہ بولی۔ جن کو سوجھ بوجھ ہوتی ہے
वो कभी कुछ नहीं पाते, हमेशा भटकते रहते हैं, तलाश में रहते हैं। जिंदगी के मानी कभी उनकी समझ में नहीं आते। बस इस दुनिया में अहमक लोगों के मजे हैं, वो हमेशा पा लेते हैं, क्योंकि वो पाने का मतलब ही नहीं समझते। बिजली के कूंदे की तरह उसकी बातें मेरे शऊर में उतर गईं। वो बच्चों की तरह हैरान हैरान आंखें और नन्ही सी नाक। मुझे उसकी उम्र 18-19 बरस से ज्यादा न लगी, लेकिन उसकी बातें। मैंने उससे पूछा, आपकी उम्र क्या हो? 28 बरस। उसने एक लम्हा भी न सोचा और फौरन जवाब दिया। 28 बरस? मैंने हैरत से कहा, ये तो मेरी उम्र है। आपका रंग तो बहुत कच्चा सा है। मुझे तो आप 18-19 बरस से ज्यादा की नहीं लगती। यही तो फरेब नजर है। जिंदगी हर पल धोखा देती है। पिछले लम्हों की याद और आने वाले लम्हों का इंतजार, सब बेकार बातें। जो लम्हा गुजर रहा है वही हयात है। 28 की हूं या 18 की, मुझे इससे कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। असल बात यह है कि मैं मौजूद हूं और आपके सामने हूं। बस यही लम्हे जिंदगी है। हाँ, ये है वो लड़की जिसकी जिंदगी का आतिफ को बड़ा ख्याल है, और यही है वो हस्ती जो अपने आप से बेखबर है और जो मौत से नहीं डरती। चौकीदार ने हल्की सी दस्तक दी। मैंने कहा, हाँ भाई, आ जाओ अंदर। चौकीदार घबराया हुआ था। साहब जी, हमारे बंगले का बड़ा साहब आ गया है। हमने इजाजत के बगैर आपको गोल कमरे में बिठाया है। साहब हम पर नाराज होगा, शायद हमारा नौकरी भी चला जाए। फिक्र न करो, अमतल ने उसे तसल्ली दी। साहब नाराज नहीं होगा, और अगर नाराज हो भी गया तो हम तुम्हें इससे अच्छी नौकरी दिला देंगे। चौकीदार जल्दी से बाहर चला गया। हम दोनों भी बाहर निकल आए। एक भारी भरकम गोरा चिट्टा आदमी कार से बाहर निकला। चौकीदार ने सैल्यूट किया। अमतल उसकी तरफ बढ़ी और निहायत फसी अंग्रेजी में अपने तारुफ के बाद डाक बंगले में चाय के लिए ठहरने पर माजरत का इजहार किया। मोहतरम अमतल के निस्वानी वकार से इस कदर मरूब हुए कि एक लम्हे के लिए भी उनकी पेशानी पर बल न आया। उल्टा उसने चौकीदार से कहा, ये हमारे मेहमान हैं, जब भी डाक बंगले आए उनकी पूरी खातिर मदारात करना। चौकीदार की बाछें खिल गईं। इसने एड़ी मिलाकर एक और सैल्यूट किया। अमतल ने इनका शुक्रिया अदा किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। वसीम साहब, क्या ख्याल है, नीचे दरिया तक हो आए? मैंने कहा, चलिए। हमने डाक बंगले के अफसर से इजाजत ली और जीप में बैठ गए। अब 7 मील तक उतराई ही उतराई थी। अमतुल ने पूछा, आपको जिंदगी में क्या चीज पसंद है? मैंने कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि शायर बनूं, लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद एक शेर न कह सका। किताब लिखने का सोचा, लेकिन यहाँ भी बात न बनी। मौसीकी को समझने की कोशिश की, मगर कुछ पल्ले न पड़ा। दरअसल मैं फितरी तौर पर फनकार था ही नहीं। दौलत हाथ आई तो सियाहत की सूझी। ये काम मैं आसानी से कर सकता था। मेरा ख्याल है इस काम में मेरा जी लग जाएगा। गुड। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने महसूस किया कि वो कुछ सोच रही है। देर तक वो चुपचाप बैठी रही। मैं उसकी खामोशी के मानी बिल्कुल नहीं समझा, हत्ता कि हम नीचे पहुंच गए। जीप से उतरकर हम दरिया के किनारे चले गए। दूसरे पहाड़ी दरियाओं की तरह दरियाए कुन्हार भी अपनी मस्ती और सरकशी के झाग उगल रहा था। सामने पहाड़ के दामन में गड़ी हबीबुल्ला का छोटा सा रेस्ट हाउस था। इससे जरा आगे गड़ी हबीबुल्ला को जाने वाली सड़क का पुल उबूर करके दाहिने हाथ को एक सड़क मुजफ्फराबाद निकल जाती थी। हमारे बाएं हाथ वाली सड़क बालाकोट और वादी कागान जाती थी। अमतुल दरिया में पत्थर फेंक रही थी। मैंने वादी कागान का नाम लिया तो इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। भाईजान आ जाएं तो कागान चलेंगे। कितना खुशगवार और दिलकश तासुर है इस नाम में, और झील सैफुल मलूक तो मैं जरूर देखूंगी। मैं जीप से लंच उठा लाया तो अमतुल भी लपक कर अपना झोला ले आई। मेरे लंच में भुनी हुई मुर्गी और पराठे थे। अमतुल ने सैंडविचेस निकाले। इसमें तकल्लुफ और बनावट का शायबा तक नहीं था। वो दांतों से काट काट कर मुर्गी खा रही थी और हड्डियां दरिया में फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था मुझसे जन्म जन्म की शनासाई है। पानी पीने के लिए गिलास पड़ा था, मगर वो दरिया से वो भर भर कर पीती और खुश होती।
हाय कितना ठंडा और मीठा पानी है। वसीम साहब आप भी ओक भर भर कर पिए, बड़ा मजा आता है। जब लंच से फारिग हुए तो मैंने इससे कहा, गड़ी हबीबुल्ला चलना है? अरे नहीं, इसने फौरन तरदीद की। जरा नेचर को स्टडी करेंगे, इस दरिया को ही देखिए किस तरह चट्टानों से सर पटक पटक कर मार रहा है। इसकी सरमस्ती देखो, शोर सुनो, उसका घुमंड और गुरूर देखो। लेकिन जब ये समुंदर के पानियों में दाखिल होता है तो इसे एहसास होता है कि वो कितना कमतर है। वहां पहुंचकर ये अपनी असल नस्ल भी भूल जाता है, अपनी फितरत तक बदल देता है। फिर आप ओक भरकर इसका पानी नहीं पी सकते। मैं हैरत और प्यार से इस ज़हीन लड़की को देख रहा था, मगर वो मेरी हैरत से बेखबर थी। अपनी लहर में बोली, शायद आपने वो मंजर नहीं देखा जब दरिया समुंदर में मिलता है। हाँ, मैंने देखा है। अरे साहब, समुंदर इसे जरा भी महसूस नहीं करता और दरिया खामोशी से इसके सीने में गुम हो जाने में ही आफियत समझता है। मैंने बड़े बड़े दरियाओं का घुमंड टूटते देखा है, बस ऐसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़े बड़े लोग छोटे छोटे आदमियों को हड़प कर जाते हैं। अजीब हैं कुदरत के उसूल भी, एक की मौत दूसरे की जिंदगी। मुझे ये सब गलत लगता है, इसीलिए तो मुझे मौत से डर नहीं लगता। क्यों, आपका क्या ख्याल है? मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा, मुझे तो ये जिंदगी इसलिए हसीन लगती है कि इसमें मौत का खौफ शामिल होता है। बिल्कुल गलत, ये तो जिंदा रहने का एक बहाना है। जबान की लज्जत और बोसे की लज्जत के सिवा इसमें रखा ही क्या है? और फिर ये दोनों लज्जतें भी बिल्कुल आर्जी हैं, एक अरसे के बाद ये अपनी अहमियत खो देती हैं। इसके अलावा इस दुनिया में क्या है? धोखा, फरेब, झूठ, नफरत। इंसान न कभी इंसान के काम आया है और न आएगा। ये चांद पर उतरेगा क्योंकि जमीन में कोई कशिश बाकी नहीं रही। ये हमेशा तलाश में रहेगा क्योंकि इसकी फितरत में कनात लिखी ही नहीं गई। मैं खुद भी जिंदगी में मस्बत रवैये का कुछ ज्यादा कायल नहीं था, मगर इसका इंतहाई मनफी अंदाज़े नजर मुझे कुछ ज्यादा अच्छा न लगा। मैं महसूस कर रहा था कि उसकी बातों से एक मख्फी कुव्वत मुदाफ़ियत मेरे सीने में उभर रही है। मैंने उससे कहा, आप जिंदगी को मनफी अंदाज में देखती हैं। आप कौन होते हैं मस्बत और मनफी अंदाज का तायुन करने वाले? उसकी बेकरार आंखें और ज्यादा बेकरार हो गई। वसीम साहब, हम आप मस्बत और मनफी का तायुन नहीं कर सकते। आप जिसे मस्बत कहते हैं, मैं इसे मनफी कहती हूँ, और मैं जिसे मनफी कहती हूँ, आप इसे मस्बत कहते हैं। इस तरह फैसला नहीं हो सकता। हर मजहब मस्बत बातें कहता है, इसमें नेकी और भलाई की तलकीन होती है, लेकिन हर दूसरा मजहब इसकी नफी करता है और इसे तस्लीम नहीं करता। कोई भी मजहब उठा लीजिए, वो दूसरे से नफरत सिखाता है। फिर बताइए सच्चाई का तायुन कैसे हो सकता है? मैं तो कहती हूँ खुद अल्लाह मियाँ भी हमेशा मुतज़ब्ज़ब रहे हैं। पहले एक किताब भेजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। हर किताब वाले खुद को सच्चा कहते हैं और दूसरे को झूठा। फिर भला कैसे फैसला किया जा सकता है कि फलां बात मस्बत है और फलां मनफी? मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत दम तोड़ रही थी, मगर वो कोई बात इस ख्याल से नहीं कहती थी कि मैं मरूब हो जाऊं, बल्कि वो अपनी तरंग में बोलती जाती थी। मैंने थर्मास से काफी अंडेली, एक कप खुद लिया, एक उसे दिया। उसने गर्म काफी का घूंट भरा और बोली, मज़ाहिब ने इंसान में जितना तफरका डाला था, कार्ल मार्क्स ने इसे और भी ज्यादा फैला दिया। उसने रोटी का इंतजाम तो कर लिया, मगर रूह की आजादी छीन ली। रोटी की दीवारें खड़ी करके इसमें कोई दरवाजा न छोड़ें और इंसान को इसमें बंद कर दें तो इंसान रोटी की दीवार में नकब लगाकर बाहर भागना पसंद करेगा। दरअसल यहाँ कोई किसी को नहीं मानता। हर मस्बत बात झूठी हो सकती है और हर मनफी बात सच्ची हो सकती है। काफी पीकर प्लास्टिक का खाली कप इसने मेरी तरफ फेंका और बोली, बस ये दुनिया ऐसी ही है, सब सच्चाई की तलाश में हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती। दरअसल हमारे सीने ही खाली हैं, जो कुछ हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर मौजूद ही नहीं। हैवान और इंसान में बस इतना फर्क है कि इंसान में थोड़ी बहुत अक्ल है, वो इस अक्ल के वास्ते से अपने आप को पहचानना चाहता है,
مگر یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اس کی جبلت حیوانی ہے۔ میں مسکرایا تو وہ اٹھ کر بولی، شاید آپ میری باتوں کو اوٹ پٹانگ سمجھتے ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ اوٹ پٹانگ ہی ہوں۔ بعض لوگ میری باتوں کو بے حد غور سے سنتے ہیں اور آخر میں ہنس دیتے ہیں۔ شاید مجھے پاگل سمجھتے ہوں، مگر میں کسی کے ہنسنے کی پرواہ نہیں کرتی۔ میں نے انجیل پڑھی تھی، بہت اچھی کتاب ہے، میں اس سے متاثر ہوئی تھی، مگر آدھی سے زیادہ دنیا اس کتاب کو نہیں مانتی۔ میں نے قرآن مجید بھی پڑھا ہے، میں اس کتاب سے بھی زیادہ متاثر ہوئی، مگر ایک بڑی دنیا اس کتاب کا بھی اعتراف نہیں کرتی۔ میں تو خیر کوئی چیز نہیں ہوں۔ اگر لوگ میری باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان پر مسکرا دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا؟ نہیں امتل، میں نے پہلی بار اسے نام سے پکارا۔ آپ کی باتیں تو دنیا کو سننا پڑے، ہر آدمی آپ جیسی باتیں نہیں کر سکتا۔ کم از کم مجھ میں تو اتنی ہمت ہے کہ آپ کی باتیں سنتا چلا جاؤں۔ حالانکہ میں سننے کا نہیں، سنانے کا عادی تھا، مگر آج میں نے محسوس کر لیا ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں سنا سکتا۔ بس میری اہلیت یہ ہے کہ آپ کو سنتا رہوں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور خلا میں گھورنے لگی۔ پھر اس نے اچانک نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دیں، ایک دو لمحے پلکیں جھپکاتی رہی اور پھر بولی، میرے ابا کو میری ماں سے بہت پیار تھا، مگر میری ماں میرے ابا سے پیار نہیں کرتی تھی، لیکن شادی ہو گئی تھی اور کسی نہ کسی طرح نبھ رہی تھی، جیسے ہمارے ملک میں ہوا کرتی ہے۔ ظاہر ہے میں جن دنوں ماں کے جسم میں پل رہی تھی، ماں کی اعصابی اور نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ ایسے مرد کی اولاد کو خون دے کر جنم دینے والی تھی جس کی تخلیق میں قلبی اور روحانی طور پر شریک نہیں تھی۔ چنانچہ میں ایسی نفسیاتی الجھنوں کے سائے میں پروان چڑھوں۔ بالکل واضح بات ہے کہ میرا کردار مکمل نہیں ہو سکتا، کم از کم میں اسے مکمل نہیں سمجھتی، کیونکہ میرے وجود میں باپ کی محبت اور ماں کی نفرت ایک ساتھ رچی بسی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر میرے کردار میں تضاد ہے اور میں باقی لوگوں سے مختلف ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نفرت اور محبت کی پیداوار ہوں، یہی میری اصلیت ہے اور لوگوں کو میری یہی صورت قبول کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میرا دل ایک انجانی خوشی سے بھر گیا، جیسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے آدمی تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔ بس اسی طرح کے احساس سے میری روح وجد میں آ گئی۔ امتل نے سر کو جھکا دیا اور آگے آتے ہوئے بالوں کو پیچھے پھینک دیا اور آہستہ سے بولی، کیا خیال ہے، اب واپس نہ چلیں؟ ہاں چلیے۔ سامان اٹھا کر ہم جیپ کی طرف آئے تو وہ نہایت میٹھے لہجے میں بولی، وسیم صاحب ڈرائیونگ آہستہ کیجیے، میں ان خوبصورت مناظر کو اپنے آپ میں جذب کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ جب جیپ روانہ ہو گئی تو میں ایک انجانی سی سرشاری محسوس کر رہا تھا۔ میری روح پرواز کے لیے بےتاب تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ امتل سے پہلے کوئی لڑکی میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ کالج کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی اکثر لڑکیوں سے میری شناسائی رہی تھی، مگر امتل کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اتنی ذہین اور غیر معمولی لڑکی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں نے کوئی مرد بھی اتنا ذہین نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنے پروفیسروں سے بھی ایسی چونکا دینے والی باتیں نہیں سنی تھی۔ امتل بلا شبہ جینیس لڑکی تھی۔ اس نے ایک ہی ملاقات میں مجھ پر اتنا اثر ڈالا تھا کہ پچھلے 28 برس کا مطالعہ اور مشاہدہ ہیچ نظر آنے لگا۔ رات کو حسب عادت مطالعے کے بجائے میں اسی کے متعلق سوچتا رہا۔ مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ اس لڑکی سے یہ آخری ملاقات نہ ہو۔ وہ تو عجیب و غریب سمجھ کر میرے ساتھ باہر گئی تھی، مگر میں سارا دن اس کے سامنے نکو بنا رہا۔ واپسی پر راستے میں بھی وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور مختلف مناظر میں کھوئی رہی۔ ڈاک بنگلے پہنچنے پر گڈ ایوننگ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی وہ چھوٹی سی ناک جو نگینے کی طرح اس کے چہرے پر سجتی تھی، اور اس کی وہ بچوں جیسی حیران حیران آنکھیں، اور وہ شانوں کو چھوتے ہوئے خوبصورت سیاہ بال، اور اس کی مرمری گردن، اور اس کے نچلے ہونٹ کی عمودی لائنیں، اور سرخ قمیض میں لپٹا ہوا حسین جسم، ان سب چیزوں کی اپنی اہمیت تھی۔ کتنی اہمیت
کہ انسان اسے حاصل کرنے کے لیے زندگی داؤ پر لگا دے، لیکن میری زبردست خواہش تھی کہ ان میں سے کوئی چیز نہ ملے تو نہ صحیح، لیکن امتل کی قربت میسر ہو، صرف باتوں کی قربت۔ رات کو میں نے کوئی غیر معمولی خواب نہ دیکھا، لیکن صبح بہت دیر سے آنکھ کھلی کیونکہ میں دیر سے سویا تھا۔